کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس عنوان کو آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے میں اپنی گفتگو کو چند پوائنٹس پر، چند نکات پر انشاءاللہ ذکر کروں گا تاکہ مختصر وقت میں ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے حوالے سے جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اس محبت کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کا کیا مطلب ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دین کے ساتھ اس کا کتنا سا تعلق ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اس محبت کی کیا علامتیں ہیں، کیا کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں اس محبت کی، اور چوتھے نمبر پہ اس محبت کی کچھ مثالیں بھی ہمیں تاریخ میں یا سیرت میں ملتی ہیں یا نہیں، اور پانچویں نمبر پہ کہ اس محبت سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ اگر ہم ان باتوں پر غور کر لیں اور ان کو اچھی طرح سمجھ لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس عنوان کو ہم صحیح طور پہ سمجھ سکیں گے اور ہمارے ذہنوں میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مفہوم ہے وہ اجاگر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی حقیقت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان کے اسلام، ہر ایماندار کے ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ جی یہ حضرات اللہ کے رسول سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، جبکہ ہم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں، جس انسان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں، وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی سے محبت اور پیار کیے بغیر جنت میں چلا جاؤں یا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کیے بغیر میں ایماندار بن جاؤں، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کرنا اس طرح ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اللہ کی محبت کا لازمی جز ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے رب سے پیار ہے، وہ اپنے دعوے میں اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور یہ اللہ کی محبت کا گویا کہ ایک جز ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں کو علیحدہ اور جدا نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین، دنیا جہان کے تمام لوگوں، دنیا جہان کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی حقیقت ہے۔ اس محبت کا کیا مرتبہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت جب تک میں اپنی سگی اولاد یا اپنے والدین سے بڑھ کے نہیں کروں گا میں مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی، جمعہ کے خطبات میں بھی سنتے ہیں، علماء سے دروس اور اس طرح خطابات تقاریر میں بھی سنتے ہیں۔ اب اس حدیث کا کیا مفہوم ہے
اور عملی طور پہ کیا واقعتاً ہم اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے؟ کہنے کو تو ہم سارے کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی یاد رکھیں یہ دعویٰ بڑا آسان ہے، بڑا آسان دعویٰ ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لینا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانا، پاسپورٹ پہ اپنے خانے میں مسلمان اور اسلام مذہب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا، صرف یہ کافی نہیں۔ یہ دعوے تو آسان ہیں، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب عملی طور پہ اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے، جب عملی طور پہ ثابت کرنا پڑے کہ واقعتاً مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، جب عملی طور پہ آدمی یہ ثابت کرے کہ مجھے اپنے والدین سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، جب یہ ثابت کرے کہ مجھے اپنی بیوی کے نخرے سے زیادہ اللہ کے رسول سے پیار ہے، جب یہ ثابت کرے کہ میرے ماحول، معاشرے اور سوسائٹی کے سے بڑھ کے مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، جب انسان یہ ثابت کرے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، میں یہ آڑ نہ لوں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی تو راضی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن جس ماحول میں رہتے ہیں آخر وہ بھی تو کچھ ہے نا، آخر جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا بھی خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ان کے بھی فرمائش، ان کے مطالبات کو پورا کرنا پڑتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس درجے اور اس لیول کی ہو کہ اس مرتبے اور اس مقام پہ کوئی اور نہ پہنچ سکے، نہ اس محبت کے درجے پہ اولاد پہنچے، نہ والدین پہنچے، نہ دنیا جہان کا کوئی اور شخص وہاں تک پہنچے، اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی بلند محبت ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، اس مثال کو سن کے آپ خود ہر آدمی اپنی جگہ پہ، مجھ سمیت آپ تمام اپنی جگہ پہ فیصلہ کریں کہ ہم واقعتاً اللہ کے رسول سے اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ رات کا وقت ہو، آدھی رات کا وقت ہے، آپ اپنے کمرے میں آرام کی نیند سوئے ہوئے بڑے سکون اور راحت کے ساتھ، آدھی رات کے وقت آپ کی بیوی آپ کو آواز دیتی کہ اٹھیے، آپ کے بچے کی طبیعت سخت خراب ہے، اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، کیا کریں گے؟ فوراً اٹھیں گے اپنے بستر، فوراً اپنے بستر سے اٹھیں گے، گرم بستر چھوڑیں گے، نیند کو بھول جائیں گے، اپنا آرام اور اپنا سکون سارا ختم کر دیں گے، فوراً اٹھیں گے، اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے اور فوراً پتہ کریں گے کہ ایمرجنسی میں میں جہاں کہیں جا سکتا ہوں جاؤں، ڈاکٹر ڈھونڈوں، بچے کو فوری طور پہ وہاں لے کے جاؤں تاکہ اس کا علاج ہو۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، آپ کو اپنی اولاد سے پیار ہے، آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ آپ اپنی اولاد کی محبت میں اپنی نیند بھول گئے، آپ اپنی اولاد کی محبت میں اپنا آرام سکون بھول گئے، آپ اپنے اولاد کی محبت میں یہ سب کچھ بھول گئے کہ میں سارا دن کام کرتا رہا ہوں، مجھے تھکاوٹ ہے، مجھے خود کو بخار محسوس ہو رہا ہے، اس کے باوجود سب کچھ بھول کے اپنی اولاد کی محبت میں آپ اپنے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں کہیں کو ڈاکٹر ملے اس کے پاس جاؤں اور اس کے لیے کچھ دوا لوں، پھر دوا ڈاکٹر لکھ دے تو اس کے بعد کیا گھر میں آ کے سکون سے لیٹ جاتے ہیں؟ نہیں، پھر ڈھونڈتے ہیں کہ دوا کہاں سے مل سکتی، کون سی دکان کھلی ہے، کون سا کیمسٹ کھلا ہے، میں وہاں جاؤں، وہاں سے دوا خریدوں، خرید کے لاؤں، اپنے بچے کو دوں تاکہ میرے بچے کو سکون پہنچے۔ آپ کو اس وقت تک آرام سکون نہیں آئے گا جب تک آپ کا اپنا بیٹا آرام سکون کی نیند نہیں سو جاتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ کو اپنی اولاد سے پیار ہے۔ اب اس سے اگلا سٹیپ ہے، اب یہاں امتحان ہے میرا اور آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، یہاں اب امتحان ہے ہمارا۔ آدھی رات کے وقت آپ اٹھے تھے اپنے بستر سے، اپنی اولاد کے محبت میں، اپنے بیٹے کی محبت میں، سب کچھ آپ نے کیا، ڈاکٹر کو ڈھونڈا، وہاں بچے کو لے کے گئے، اس کو دوائی دلوائی، دکان سے دوائی لے کے آئے، اس کو دوائی کھلائی، جب وہ سکون کی نیند سو گیا، اب فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ سو گیا ہے، آپ کہتے ہیں چلے میں بھی سو جاؤں، آپ سو جاتے۔ 1 گھنٹے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات، مؤذن آپ کے کانوں میں اس کی آواز، مؤذن کی آواز پڑتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آئیے نماز کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اولاد سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے رسول سے زیادہ پیار؟ اپنے بچے